when the Prophet set up the state of Medina, he unleashed the potential of these people who were nothing before and all became, the leaders of the world. So I believe Pakistan is in the same situation. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی. ویسے تو ناظرین پاکستان میں بہت سی چیزیں اور فیصلے متنازع ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں الیکشن کا عمل شاید دنیا کی سب سے زیادہ متنازع چیز ہے. ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور اٹھتا ہے، کبھی آر ٹی ایس بیٹھنے کے الزامات لگتے ہیں، تو کبھی آر اوز کا الیکشن اور کبھی سلیکشن ہوتی ہے. حکومت ان سب تنازعات کا توڑ کرنے کے لیے ای وی ایمز لانا چاہتی ہے، لیکن اب جو کچھ این 133 کی انتخابی مہم میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے سامنے تو شاید ای وی ایمز بھی بے بس ہو جائیں. چند ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں نون لیگ کے کارکنان قرآن پاک پر حلف لے کر نون لیگ کو ووٹ دینے کے بدلے پیسے تقسیم کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ ایسے ہی الزامات نون لیگ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی لگائے جا رہے ہیں. اور تحریک انصاف جو اپنے کاغذات مسترد کروا کر الیکشن کے عمل سے باہر ہو چکی ہے، جمشید اقبال چیمہ صاحب باہر نکل چکے ہیں، الیکشن عمل میں شامل نہیں ہیں، اس ایشو کو خوب اچھال رہی ہے. یعنی اس وقت تو حکومت یہ آپ سمجھیں کہ بالکل ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں اس پرٹیکولر حلقے کے حساب سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے. کیا ای وی ایمز واقعی ہر قسم کی دھاندلی کا توڑ ہے یا پھر پری پول ریگنگ ای وی ایمز کا بھی توڑ ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے آج غیر ملکی مسلم اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ریاست مدینہ کو آغاز میں جن مسائل کا ناظرین سامنا تھا، پاکستان کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہے. بڑی اہم بات کی ہے وزیر اعظم نے. آج واقعی ایسا ہے اور ریاست مدینہ ماڈل کی تکمیل میں مزید کتنا عرصہ لگے گا؟ ہم ان ایشوز پر پروگرام میں تفصیلی طور پر بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے آج نون لیگ سے رکن قومی اسمبلی جناب علی گوہر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے عاجز دھامرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف سے رکن قومی اسمبلی صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو آج اپوزیشن سے شروع کرتے ہیں. بات کریں گے ہم علی گوہر بلوچ صاحب سے. تو علی گوہر بلوچ صاحب، یہ لاہور کے الیکشن میں آخر کیا چل رہا ہے؟ آپ نے کل پیپلز پارٹی کی طرف سے مبینہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی ویڈیوز شیئر کی، تو آج آپ کی پارٹی کی مبینہ ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں. کیا ایسے ووٹ کو عزت ملے گی؟ اور آپ لوگ تو سر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، اب نوٹ کو عزت دو کی طرف کہاں پہنچ گئے آپ لوگ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اور ظاہر ہے مطلب ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہاں کے ضمنی الیکشن کے ایک پروسیس سے گزر رہی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ سیٹ ملک پرویز صاحب کامیاب ہوئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اب ادھر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو آبویسلی جب پارٹیز الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں شکایات بھی ہوتی ہیں، مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم تو ان تمام چیزوں کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی شکایات ہیں تو ان کا بالکل الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ نیوٹرلی اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کرے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو کوئی بھی اس قسم کی پریکٹسز میں ملوث ہے اس کو کسی صورت بھی مطلب ہے کہ سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک نون لیگ کا گڑھ ہے، اور اس سے ملک پرویز صاحب اس وقت میں کامیاب ہوئے جب ہماری سیٹیں دھاندلی کے ذریعے ہرائی جا رہی تھیں. پی ٹی آئی نے سیف ایگزیکٹ لیا، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی مہارت کے ساتھ وہ اس الیکشن سے جو ہیں انہوں نے دونوں اپنی درخواستیں خارج کروائیں، اور اس الیکشن کی شکست کو محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے. تو بہرحال ووٹوں کی لین دین کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ نون لیگ نے تو بالکل تردید کی ہے. میں ابھی ملک پرویز صاحب کے بیٹے کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. جو ہمارے کارکن ہیں وہ نون لیگ کے، وہ تو ادھر لاہور کے تمام ظاہر ہے حلقے میں مطلب ہے کہ وہ تو ان کی لسٹیں بھی ہیں، ان کا پتہ بھی ہے. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہماری بات ہوئی تھی تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں، تو پھر یہ آخر کر کون رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ اگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حلقے میں آپ کی پوزیشن بہتر ہے تو پھر یہ ویڈیوز آ کہاں سے رہی ہیں سر؟
دیکھیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ اس ایشو پر انکوائری کریں اور میرٹ کے اوپر انکوائری کریں، اور انشاءاللہ وہ چہرے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بے نقاب ہو جائیں گے، اور ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ اور یہ تو نون لیگ کا گڑھ ہے، یہ تو دیکھیں نا کہ ہماری پاپولیرٹی کی وجہ سے، اور الحمدللہ ہماری مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نوٹس لے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا ہے سر۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آپ کے کارکنان تھے تو پھر تو آپ نااہلی کے لیے تیار ہیں سر۔ بھائی جان میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی ہو اس کو بالکل ایکسپوز ہونا چاہیے، اور میں بڑے دعوے اور وثوق سے یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے کہ ہمیں ادھر ووٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس قسم کے مکروہ دھندے میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، اور ہم تو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ ایک الزام ہم پر لگا ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر بھی لگا ہے، تو اس کا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ میرٹ کے اوپر انکوائری کرے۔ ظاہر ہے جس حلقے سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اب ٹیکنیکلی اپنی درخواست ریجیکٹ کروا کے شکست سے بچنے کے لیے وہ منہ چھپا کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں، تو آپ ادھر سے ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کیا صورتحال ہے۔ اور پیپلز پارٹی ہماری دیکھیں اپوزیشن کی پارٹی، لیکن میں تو یہی وہ کہتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے الیکشن کانٹیسٹ کر کے اسمبلیز میں آتی ہیں، اور پنجاب کے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس قدر تھا، اور خاص طور پر لاہور تو پھر ہے بھی نون لیگ کا گڑھ۔ سر یہ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حلقہ ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اچھا خاصا آپ کو یہاں سے ووٹ پڑتا ہے، آپ کا گڑھ ہے یہ، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں تو پھر آپ خود ان کو تلاش کر کے سر ان کو سامنے لائیں، چونکہ ہر ایک آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، تاکہ جو آپ کے اوپر ایک داغ لگ رہا ہے اس کو دھویا جا سکے۔ جی بالکل یہ بڑی مناسب بات ہے۔ ویسے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ چیک کریں، ظاہر ہے ویڈیوز کا فرانزک ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نقاب ہے چہرے کے اوپر، تو یہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نون لیگ کو وکٹمائز کرنے کے لیے اکثر نقاب پوش چہرے ہی جو ہیں وہ ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور ان نقاب پوشوں کو تو آپ نہیں ان نقابوں کو ہٹائے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ چہرے سامنے لائیں۔ سر ویڈیو کے بدلے ویڈیو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ دہائی آپ کو کھلائی جا رہی ہے، صداقت علی عباسی صاحب کا موقف لینے ہیں۔ چلیں جی صداقت بھائی، آج تو بڑا آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ویسے لاہور کے الیکشن میں باہر ہیں آپ لوگ، لیکن ویڈیو آنے کے بعد آپ کی صفوں میں خوشی تو پھیل رہی ہے، سر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ ویڈیوز کا دور چل رہا ہے آج کل، خوب انجوائے کر رہے ہیں اس سچویشن کو آپ؟ دیکھیں فواد، آپ کو کوئی حیرت ہوگی ویڈیو دیکھ کے کہ مسلم لیگ نون کی کوئی ویڈیو آ گئی، یہ اس پہ ایک پورا چین ہے جو 10 ایک سٹیپس ہوتے ہیں جس میں یہ فراڈ کرتے ہیں الیکشن کا۔ آپ واضح دیکھ لیں کہ جب ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ڈائریکٹ کیش دیتے پکڑے گئے، اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جی اس طرح نہ کریں، اس کو ٹیکنالوجی پہ آنے دیں۔ آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی نون لیگ کہتی ہے نہیں ہم تو ٹیکنالوجی، ہم تو ای وی ایم میں نہیں جائیں گے، ٹیکنالوجی میں بڑا خطرہ ہے، ہمیں تو یہ الیکشن کے پروسیس کو ایسے ہی رکھنا ہے۔ ایسے ہی رکھنا ہے تو پہلے تو نون لیگ نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے پیسے دیے، بالکل میں سمجھتا ہوں 100% نون لیگ کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، انہوں نے ٹھیک الزام لگایا۔ اور اس کے بعد جو ان کی ویڈیو آ گئی، نہیں ظاہر ہے آپ دیکھ لیں بینر بھی لگے ہوئے ہیں، پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ پنجابی میں وہ آپ کو لہجہ بھی لگ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ماسٹر ہیں ویڈیو آڈیو بنانے کے اور چلانے کے، ان سے کوئی جرنل نہیں بچا، کوئی جج نہیں بچا، کوئی نائب نہیں بچا، ان کے طریقہ کار ہے۔ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو، یہ ججوں کو گھر میں بلا کے خریدتے رہے، یہ ان کی غلط ویڈیو بنا کے چڑھاتے رہے، یہ ان کی آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ان کی تقریریں کاٹ کے جسٹس ثاقب نثار کی انہوں نے ویڈیو بنا کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ دیکھیں نا پوری دنیا میں یہ جو اس طرح کا کرپٹ مافیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، انہوں نے الیکشن انہی پیسے سے جیتنا ہے۔ یہ پیسے کون سا کوئی مسلم لیگ نون نے، کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی محنت سے کمائے، اسی ملک سے لوٹ مار کی ہے، عدالتیں بھری پڑی ہیں، نیب کے کاغذات فائلیں بھری پڑی ہیں، فیصلے برمار ہیں، آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب سزا یافتہ ہیں۔ ان کا پورا نظام ہی آڈیو ویڈیو صحیح ہے سر لیکن صداقت بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ہی آئی جی پنجاب کو بھی کہا ہے، چیئرمین کیمرہ کو بھی کہا ہے، نادرہ کو بھی کہا ہے، یہ سارے ادارے آپ کے نیچے آتے ہیں سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں اس میں ملوث ان کی پکڑ ہو سکتی ہے صداقت صاحب؟ اچھا چلیں یہ تو پکڑے جائیں گے۔ مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب نے جو جسٹس قیوم کو فون کر کے
جو ان کو سزا دلوائی تھی، شہباز شریف دھڑلے سے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو منع کرے، کوئی ان کو کہے کہ آپ نے غیر اخلاقی کام کیا تھا، وہ کہیں گے نہیں مجھے اجازت ہے، آپ کو کس نے آگے دیا؟ نواز شریف صاحب کے جو لنڈن کے فلیٹ ہیں، جو کرپشن ثابت ہوئی، جس کے ان کا ثبوت جعلی قطری خط دیا، وہ دھڑلے سے وہاں رہ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لوگوں کی اخلاقیات ہی مار دی ہے، غلط کام کو غلط کر کے یہ دھڑلے سے پھریں گے، کل نون لیگ نے اس کی ویڈیو کو کچھ اور بنا دینا ہے، آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانا ہے، جو پورا اس وقت سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ آ رہی ہیں، آپ دیکھیں کس دھڑلے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، صداقت علی عباسی صاحب آپ کی حکومت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، پکڑیں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کو سزا دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے گلی گلی میں بے توقیر کیا، مجھے کیوں نکالا؟ یہ بغض سے بھرے ہیں، ان کو کس نے پھر آپ نے باہر بھی بھیج دیا نا سر ان کو، بات یہ کہیں نہ کہیں تو قصور آپ کا بھی ہے نا۔ نہیں چلیں وہ ہماری غلطی ہے بھائی، ہماری غلطی ہے، عدالت کہہ رہی تھی کہ ان کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں، ہم نے کہا نہیں دے سکتے گارنٹی زندگی کی، وہ تو ہماری غلطی ہے، ہمارا خیال تھا کہ وہ واقعی بیمار ہیں، وہ تو الگ بات ہے، وہ جہاں دندناتے پھر رہے ہیں وہاں لنڈن کی سڑکوں پہ۔ میں کہہ رہا ہوں ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہماری غلطیاں نہ ہوتی، اس نظام کی غلطیاں نہ ہوتی، ایسے لوگ ضیاء الحق سے لے کے آج تک رہ نہ سکتے۔ لیکن بہرحال میں معذرت کے ساتھ میرے بھائی ہیں MNA صاحب، آج جتنا بری طرح یہ ایک بار پھر ایکسپوز ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اخلاقیات اگر ہو تو ان کو الیکشن سے وڈرا کر کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جس طرح ان کی ویڈیو جو انہوں نے بنائی تھی جیو نیوز سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ویڈیوز ہماری ہیں ہی نہیں، کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ پھر کیسے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب کی شہباز صاحب کی ویڈیو آڈیو اصلی تھی یا نقلی تھی؟ کیا کر رہی ہے ہم نے؟ شہباز صاحب آج بھی اسمبلی میں دندناتے ہیں، کہتے ہیں کسی کا پیٹ پھاڑیں گے، کسی کا گلا کاٹیں گے۔ چلیں جی نکتہ آ گیا صداقت عباسی صاحب آپ کا، آڈیو موجود ہے اور وہ جج صاحب بھی موجود ہیں، جج صاحب کو بھی بلائیں، شہباز صاحب سر بہت ساری آڈیوز اس وقت اکٹھی ہوئی ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات کرائیں۔ چلیں ابھی تو آپ کی حکومت ہے نا، ابھی تو آپ تحقیقات کرائیں، جو اس کے پس پردہ کردار ہیں ان کو ڈالیں جیل میں، ان کو کرے اور ان کو ایکسپوز کرے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ EVM اسی لیے چاہتے کہ یہ ان کا دھندا جاری رہے، ثابت ہو گیا آج۔ چلیں جی میں آتا ہوں EVM کے اوپر بھی آتا ہوں، میں عاجز زامرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عاجز زامرہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، وارم ویلکم آپ کو بھی۔ سر سوال آپ سے یہ، کل آپ کی پارٹی کی ووٹ خریدنے کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، آج نون لیگ کی آ گئی ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ویڈیو کا الزام ہمارے اوپر بھی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فل فور کام کرنا چاہیے اس پہ، اور سب کو ایکسپوز کریں جو ویڈیوز ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ویڈیوز جن کی وکالت PTI کرتی رہی، ماضی میں نیب چیئرمین کی ویڈیو کی وکالت PTI کرتے ہوئے دیکھی گئی۔ اس کے بعد ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے بھی ایک ویڈیو کی دھوم تھی، اس کی بھی تردید پوری وفاقی کابینہ اور PTI کہہ رہی ہے۔ یا تو آج PTI اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کر کے یہ کہیں کہ جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں اب تک کے منظر پہ وہ سب صحیح ہیں، یا تو یہ بات کہہ دیں، مگر سلیکٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز کی آپ یا تو اس کے وکیل بن جائیں اور باقی ویڈیو کے اگینسٹ بات کریں۔ پیپلز پارٹی کی اگر ویڈیو ہے اور اس میں ان کے ذمہ دار عہدیداران اس میں پائے گئے ہیں تو الیکشن کمیشن کو یہ بالکل کام کرنا چاہیے، اس میں جو بھی ذمہ داران ہیں اس کو سزا دینی چاہیے۔ اچھا مگر آپ بھی ویڈیو انکار ایک کی کر رہے بات نہیں ہوگی، پھر یہ ویڈیو آپ بھی انکار کر رہے ہیں اور نون لیگ بھی انکار کر رہی ہے، تو پھر کیا کوئی یہ تیسرا فریق ہے عاجز زامرہ صاحب؟ میں دیکھیں دو قدم آگے بڑھ کے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں اس طرح تو نہیں کہ میں ثاقب نثار کی ویڈیو کی بات جو ہے وہ PTI کی طرح وکیل بن کے کروں، یا تو یہ کہہ دیں کہ وہ ویڈیو جو تھی وہ بھی بالکل ٹھیک تھی، باقی ویڈیوز کی طرح یہ مافیا جس طرح کہتے ہیں تو باقی ویڈیوز کی بھی بات کر دیں، اور نیب چیئرمین کی جو ویڈیو تھی 2 سال پہلے ان کی بھی وکالت یہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ یا تو آپ اپنا کوئی ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ بھائی یہ مافیا ہیں، یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ہم بڑے پارسے ہیں، ریاست مدینہ کے لوگ ہیں، سچ کے علاوہ بات نہیں کرتے، جو وعدے کرتے ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں، تو آپ ساری ویڈیو کو اخلاقی ذمہ داری کے طور پر یا تو آن کریں یا تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کی ویڈیو ہے۔ مثال کے طور پر ثاقب نثار کو جواب دینا چاہیے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سامنے آئے، PTI کیوں وکالت کری ہے کچھ سلیکٹڈ ویڈیوز کی اور کچھ پہ الزام لگاتی ہے؟ اچھا چلیں اس پرٹیکولر حلقے کی بات کریں نا، آپ نے عام انتخابات میں پچھلے انتخابات میں 4-5 ہزار ووٹ یہاں سے لیا تھا، اس حلقے میں کیا ووٹ خرید کر جیتا جا سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے سر؟
یہی تو میرا بھی آرگومنٹ ہونا تھا، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس پارٹی کو دونوں پارٹیاں کہتی ہیں کہ آپ کا تو جی وہ سیاسی وجود ہی سوالیہ نشان ہے، تو وہ پارٹی خرید و فروخت کر کے اور الیکشن میں آئے گی. سوال یہ سمپل سا ہے. آپ مان رہے ہیں کامرا صاحب آپ فارغ ہیں پنجاب سے؟ نہیں آپ پہلے مانیں کہ آپ کے عمران خان صاحب نے اپنے ہی امیدوار کو نااہل کروایا اپنے ہی منشا کے مطابق، کیونکہ آپ عوام میں نہیں جا سکتے تھے. آپ پھنسے ہوئے ہیں اس لاہور کی الیکشن میں کہ آپ یا تو کہیں کہ آپ کے امیدوار نااہل تھے، جب نااہل ہیں تو آپ کی پارٹی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے پاسا ہیں. اگر وہ نااہل ہیں تو وہ عمران خان صاحب نااہل ہیں. آپ بھاگے ہیں، یہ عمران خان بھاگا ہے اس الیکشن میں. کیا بھاگے یہ جمشید نہیں بھاگے ہیں. جلدی سے اس پہ کامنٹ کر دیں، مجھے پھر بریک لینا ہے. ورنہ کاروائی کرتے، ورنہ آپ امیدوار کے خلاف کاروائی کریں. عباسی صاحب بولتے ہیں کہ ان کو پارٹی سے یہ شوکاز دیں گے یا باہر نکالیں گے، کہہ دیں. اور بدقسمتی سے جو ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھے وہ ان کی اہلیہ تھی، وہ دونوں کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے. بالکل آپ کا یہ تنقید میں اپنے اوپر لیتا ہوں. میری پارٹی کی یہ کمزوری ہے اور اس کمزوری کا میں بالکل احساس کرتا ہوں. اور آپ کے سامنے جس طرح آپ کی ویڈیو پارٹی نہیں، عمران خان کا نام لیں. میری اگر غلطی پکڑی گئی ہے تو میں مانتا ہوں ہماری غلطی ہے، اور آپ کی ساری تنقید میرے پہ بالکل ٹھیک. ویسے یہ بات صداقت علی عباسی صاحب کی آج بڑی اچھی ہے. آج زامنہ صاحب آپ تھوڑا سا لیٹ آئے، اپنی غلطیوں کو مان رہے ہیں، اور اچھا انسان، بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے. مجھے ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو آج بیان دیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے اپنے پینل کے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی مسلم اسکالر کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے اور جن مسائل کا سامنا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. تو علی گوہر بلوچ صاحب، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کو بھی ابتدا میں ایسے ہی مسائل کا سامنا تھا جن کا سامنا آج پاکستان کو ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں وزیر اعظم نے جو کہا ہے؟ اور سیکنڈلی، اگر وزیر اعظم پاکستان کو ریاست مدینہ کے ماڈل پر ڈھالنا چاہتے ہیں پاکستان کو، تو یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بن جائے، تو آخر اس میں حرج ہی کیا ہے سر؟ سپورٹ کیوں نہیں کرتے پھر آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، بڑی حیرانگی والی بات ہے. خیر 3 سالوں میں عمران نیازی صاحب نے جو بھی کنٹینر پر کھڑے ہو کر باتیں کی تھیں، وہ سب کے سب پر انہوں نے نہ صرف یو ٹرن لیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو اور ان فالورز کو جو کہ ان کی باتوں کے جھانسے میں آ گئے تھے، ان تمام لوگوں کو سخت مایوس کیا اور ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا. اور میں حیران ہوں کہ یہ آج بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ جس ریاست کی آج تک پوری دنیا میں کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی، اور ان کو مطلب ہے کہ جو پاکستان کو انہوں نے جس نہج پر پہنچا دیا. کیا مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ میں اس وقت کے حکمرانوں کی جو بہنیں ہوتی تھیں ان کے اکاؤنٹ سے اربوں اور کروڑوں روپے نکلتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ میں مجھے بتائیں کہ کرونا فنڈ کے جس طرح سے یہ 40 ارب روپیہ ایک ہی سانس میں کھا گئے ہیں اور ان کی اے ٹی ایمز کھا گئی ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ اور ان کے اپنے ادارے جو آڈٹ کے ادارے ہیں انہوں نے ان پر کرپشن کا الزام لگایا اور آڈٹ کا لگایا ہے. کیا ریاست مدینہ میں یہ ہوا کرتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ میں قومی خزانے سے اربوں روپے نکلوا کے چینی کے نام کے اوپر سبسڈی اور آٹے کے نام پر سبسڈی کے نام پر نکلوا کر اپنے سائنوں کے ساتھ پرائم منسٹر کے سائن ہوئے ہوئے ہیں، چیف منسٹر پنجاب کے سائن ہوئے ہوئے ہیں، اور اپنی اے ٹی ایمز کی جیبوں میں ڈال کے اور پھر اپنی جیبوں میں ڈال دیا؟ ریاست مدینہ میں یہ ہوا کرتا تھا؟ ریاست مدینہ میں مجھے بتائیں کہ ہر چیز پر سبسڈی دی جاتی تھی یا سبسڈی ختم کر دی جاتی تھی؟ آج آپ نے پورا ملک آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا ہے. آپ کے وزراء، آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ دن رات ملک کو دونوں ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں اور ان کو ملک کو کھا رہے ہیں، اور آپ اس ٹیم کے سرغنہ ہیں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں.
مطلب ہے کہ کون سا ایسا شعبہ ہے؟ لیکن عمران خان صاحب نے علی گور بلوچ صاحب آج یہ کہا ہے کہ ریاست مدینہ میں شروع میں بھی بہت مشکلات تھیں، حالات وہاں پر بھی اچھے نہیں تھے، تو پاکستان میں بھی بالکل ویسے ہی حالات ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا سا بس ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ریاست، میرا یہ موقف ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا یہ جیلی لیڈر، مطلب ہے کہ اس کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ میں کم از کم اسلام کے نام کے اوپر اب مطلب ہے کہ وہ سیاست کے لیے اور اتنے گھنونے جو تم کرتوت کر رہے ہو، کم اس میں مدینہ کی ریاست کا نام تو نہ لو۔ وہ تو ایک مقدس ریاست ہے اور مقدس ریاست تھی، اور اس نے تو مطلب ہے مظلوم کا ساتھ دیا تھا اس ریاست نے۔ اس ریاست کے حکمرانوں نے غریب کے حق کی بات کی تھی، انہوں نے انصاف، عدل و انصاف کی بات کی تھی۔ آج تم ایک نیب جیسا ادارہ جس کے ساتھ تم نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، اور اس کے چیئرمین کو تم نے ویڈیوز بنا کے بلیک میل کر کے اپوزیشن کو وکٹمائز کرتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا تھا جس طرح سے جہانگیر ترین نے جب ان کا سیکریو ٹائٹ کیا تو ان کی ایف آئی اے نے جا کر بیانات دے دیے کہ ہمیں تو نہ ان کی گرفتاری چاہیے۔ اچھا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ میں مظلوموں کی بات کی جاتی تھی، یہاں پر مظلوموں کی بات نہیں کی جاتی۔ صداقت علی عباسی صاحب، وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں ایک بار پھر ریاست مدینہ کی بات کی ہے، یہ ماڈل پاکستان میں اب تک آپ لوگ کیوں نہیں بنا سکے؟ حکمران کی بہن کی جیب سے اربوں روپے نکل گئے۔ پوچھ لیتا ہوں نا سر، پوچھ لیتا ہوں صداقت بھائی، 3.5 سال ہو گئے ہیں اب تک، کیا رکاوٹیں وزیر اعظم کے اس مشن میں؟ کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب لے لیتے ہیں نا، صداقت علی عباسی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ جی صداقت صاحب۔ جی دیکھیں جی فواد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت موجودہ جو مسلم دنیا ہے اس کے ایک بڑے ایک لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں، اور جو ان کے تصورات ہیں وہ ظاہر ہے ہم کئی ہمارے بھائیوں کو سمجھ نہیں آ سکتے، اپنی اپنی سمجھ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کی باتیں شاید زیادہ مشکل ہے، نہیں سمجھ آئیں تو وہ ان کو کانسیپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں مدینہ کی ریاست کے ماڈل پہ جو اسلامی فلاحی معاشرہ تھا، رنگ روڈ والے منصوبے پر بھی روشنی ڈال دیجیے گا کہ وہ آپ کے سر آپ نے بات کی ہے نا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا نا، میں نے آپ کو صداقت علی عباسی صاحب کی بات سنا ہے سر، ہاں بات کریں، ریکویسٹ کی ہے اس پر روشنی ڈال دیں، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، بولنے بات اس معاشرے کی بنیاد، اس معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پہ رکھنے کی بات کی۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے امیر آدمی اربوں خربوں کما کے سزا بھی لے کے تو وہ لندن میں بیٹھ جاتا ہے، اور غریب آدمی بکری چوری پہ جیل پہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے اس چیز پہ ابھی نہیں، انہوں نے 22 سال اس پہ ایک بات پہ اس پہ یعنی اپنا سیاست کی۔ تو آج وہ ظاہر ہے، آپ دیکھ لیں اگر انہوں نے اسلامی فلاحی معاشرے کی بات کی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے فلاحی معاشرے کی آج سارے قوانین اسی طرح کے بن رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ لیکن صداقت علی عباسی صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آپ نے اپنے ان 3 سالوں میں ایک مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو نہیں پایا، باقی باتیں تو بہت بعد میں آتی ہیں سر۔ نہیں سنیں ذرا، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں نا، سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس معاشرے کے جو فنڈامنٹلز تھے ان کی بات وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک آپ لوگ ان کا جو رویہ دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کے بارے میں ان کے دل میں بڑی نفرت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کو غریب کرنے والے، پاکستان میں مہنگائی کی وجہ بننے والے وہی لوگ ہیں جنہیں پچھلے 30-35 سال اس ملک کو لوٹا، اور ان کو سزائیں بھی ہوئی لیکن ادارے کمزور تھے، ان کا احتساب نہیں کر سکے۔ جب کوئی ادارہ کسی کو سزا دیتا ہے اس کے گھر کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے ویڈیو کے ٹکڑے جوڑ کے اس کو خراب کرتے ہیں۔ کبھی ایک بندے کو سزا ہوئی تو اس نے گلیوں میں ججز کو ذلیل کیا، کبھی مریم صاحبہ کو جب بلایا گیا تو انہوں نے نیب پہ پتھراؤ کیا، مولانا فضل الرحمان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا نیب کی جرت کے مجھے کرے۔ تو یہ ساری باتیں ایک ویژنری آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو باقی جو مسائل ہیں وہ بالکل، لیکن صداقت علی عباسی صاحب، عوام بڑی باشعور ہے، عوام بڑی باشعور ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ کے ماڈل کی آپ بات کرتے ہیں، اسلامی فلاحی ریاست کے ماڈل کی آپ بات کرتے ہیں سر، تو پھر عوام کو بتائیں، اپنے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بتائیں کہ کتنا ٹائم اس کے لیے آپ کو درکار ہوگا تاکہ یہ لوگ آپ کے اوپر تنقید نہ کریں۔ پھر فواد، عوام بڑی باشعور ہے، اس لیے آج سے ایک الیکشن پہلے ہم ایک صوبے میں تھے، آج ہم پورے پاکستان میں، اور یہ جو کرپٹ پارٹی ہیں یہ 1-2 ڈویژن تک رہ گئی ہیں، یہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے۔ مجھے آپ کسی لیڈر کا نام بتا دیں جس کی سیٹیں پورے پاکستان میں ہوں، مجھے نون لیگ کی کوئی سیٹ بلوچستان میں، کوئی پختون بیلٹ میں، کوئی سندھی سپیکنگ ایریا میں، کوئی اردو سپیکنگ میں بتا تو دیں، کوئی ایک سیٹ بتا دیں۔ پیپلز پارٹی کی سیٹ آپ سوائے سندھ رورل کے، کراچی میں ان کی سیٹیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، حالانکہ ان کی صوبائی حکومت ہے، پورے پنجاب میں یہ فارغ ہیں، پورے کے پی میں فارغ ہیں۔ میں عباسی صاحب کو رسپانس کروں گا جی، میں سیٹیں بتاؤں گا، پاکستان کے لوگوں کے دلوں تک اثر کر رہی ہے،
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا مرضی یہ ڈرامے کر لیں یہ کرپٹ پارٹیاں، اگلا جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں عمران خان سویپ کریں گے۔ مجھے تو مدینہ کی ریاست بنتی ہوئی ہر طرف سے نظر آ رہی ہے، مجھے میرٹ کا نظام نظر آ رہا ہے، مجھے کرپشن کے خلاف ریزالو نظر آ رہا ہے۔ دو باتیں ضروری ہیں، ایک انہوں نے عمران خان صاحب کی بہن کے بارے میں بات کیا کہ جی وہ اپنی بہن، تو دیکھیں عمران خان وزیر اعظم آج بنے، ان کے پاس اختیار آج ہے۔ میں ان کے والد صاحب پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ ٹائم میرے پاس کم ہے، صداقت بھائی ذرا اپنا شارٹ کر لیں بات، پھر مجھے عاجز زامرہ کے پاس جانا ہے، پھر بریک بھی لیں گے۔ جی جی، اگر آج ان کی بہن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بالکل ان کا جواب دینا۔ دوسرا، یار اس طرح نہ کریں، آپ نے اپنی بات کر لی ہے، میں آپ کے بعد میں خاموش رہا ہوں۔ سر پلیز جلدی سے کنٹینیو کر لیں۔ بھائی آپ کریں بات، میں آپ کی بات کرنے فواد 40 ارب کی جو بات کی، جی یار اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں۔ 40 ارب کی جو بات انہوں نے کی، بالکل اس میں کورونا میں بالکل irregularities ہوئی ہیں، وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ظاہر فوری سپینڈنگ کی ہے اور جو آڈٹ پیراز نکلے ہیں۔ اور میں علی گور بلوچ صاحب ضمیر والا بندہ ہوں، میری پارٹی کا کوئی آدمی نواز شریف صاحب کی طرح کرپٹ نکلے گا میں اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ وہ چلیں جی چلیں، یہ نکتہ آ گیا آپ کا، کرپٹ لوگوں کی جگہ ہے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ صداقت علی بھائی سے یہ بات پوری پارٹی آپ کہہ دینا نواز شریف سر لنڈن محل میں بیٹھے وہ چوری کے پیسے مانے نا، آپ کہہ دیں کہ رمضان شوگر مل میں نواز شریف نے پیسے لگائے، آپ کہہ دینا کہ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں 90 کروڑ کی سرکاری پیسوں سے دیوار بنائی ہے۔ یہ بھائی جرت ہوتی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں 40 کروڑ نہیں 40 روپے میرا کو وزیر بس جی سر کوئی کرپٹ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے۔ آپ کا نکتہ آگے عاجز زامرہ صاحب کی طرف بھی مجھے جانا ہے۔ خسرو بختیار کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ علی گور بلوچ صاحب ذرا عاجز کوئی میں آپ کی طرف آؤں گا، علی گور بلوچ صاحب ذرا عاجز زامرہ صاحب سے ان کا ویو پوائنٹ لینے دیں۔ عاجز زامرہ صاحب، وزیر اعظم نے آج پھر کہا ہے کہ وہ ریاست مدینہ کے لیے کوشاں ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کیوں یقین نہیں کرتے کہ وہ اس جد و جہد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آخر کیا ایسا ہے کہ آپ اس بات کے اوپر یقین نہیں کر پاتے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس بریک سے پہلے چند سیکنڈ ہے تو برائے مہربانی آپ بریک لے لیں، پھر مجھ سے نہیں آپ بولیں سر، ٹائم ہے میرے پاس، آپ بولیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے ایک مقدس نام کو جس طرح انہوں نے اس کے تقدس کی پامالی کی ہے، اس پر تو پوری پی ٹی آئی اور سلیکٹڈ عمران خان کو بار بار 1,00,000 مرتبہ دن میں معافی لینی چاہیے۔ کیا ریاست مدینہ کے حکمران جھوٹ بولنے کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ریاست مدینہ کے حکمران آر ٹی ایس سسٹم سے وجود میں آئے تھے؟ اور جہاں تک آپ عدل کی بات کرتے ہیں، کیا ریاست مدینہ میں دوائی مہنگی کرنے والے کیانی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی؟ دوائی ابھی تک مہنگی ہے۔ کیا ریاست مدینہ میں ندیم بابر جو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا گئے، آپ نے اس کو اقتدار سے باہر کر دیا تھا، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی ریاست مدینہ کے اندر؟ اور کیا ریاست مدینہ کے اندر ترین صاحب کے کیس میں اپنے ہی ایک سینیٹر علی ظفر کو آپ نامزد کر دیں کہ آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ کاروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں 3 ارب روپے پنجاب کے صوبے کے چیف منسٹر نے جو سبسڈی دی، جو مانا انہوں نے جی میں نے سبسڈی دی ہے، اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی؟ ریاست مدینہ میں ایسا ہے۔ آپ نے کہا کہ 40 روپے میرے وزیروں کے خلاف اگر ثابت ہو جائے تو عباسی صاحب آپ کہیں گے کہ وہ اقتدار سے باہر کر دیں گے۔ ایسے نہ کریں عباسی صاحب، 40 نہیں 40 اربوں روپے کے فراڈ کیے ہوئے آپ کے وزیروں نے، اور اگر آپ نے فارغ کرانا شروع کر دیا تو وزیر اعظم سے لے کے ساری کابینہ فارغ ہو جائے گی، ساری کابینہ فارغ ہو جائے گی آپ کی۔ اور آپ نے کہا کہ 35 سالوں سے ملک میں کرپشن تھی، تو بھائی وہ 35 سال والے پرانے پارلیمنٹیرین آج بھی آپ کے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، ذرا ان کے خلاف کاروائی کریں، پوری کابینہ ختم ہو جائے گی آپ کی، کوئی نہیں رہے گا پی ٹی آئی میں۔ اور جہاں تک ریاست مدینہ سے قوم مطمئن ہے نا، وہ کل کے جلسے میں جو ایک آپ کا جو ارسطو تھا، وہ پہلے خزانے کا اسد عمر صاحب، اس کے جلسے میں آپ کے کارکنوں نے کیا کہا ہے، وہ ذرا آپ کے لیے آئینہ ہے، سمجھ لیں تو بہت بات ہے یہ۔ ویسے صداقت علی عباسی صاحب، وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ آپ کی جماعت کا کارکن تھا بھی یا ان کی اپوزیشن کی سازش تھی وہ؟ اچھا فواد کون تھا بندہ؟ ذرا مختصر کامنٹ زامرہ صاحب، آپ بھائی ہیں، سیاسی آدمی ہیں، اس جلسے میں 10-12 ہزار لوگ تھے، 10-12 ہزار لوگوں نے کیا کہا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ کسی ایک شرارتی نے کوئی بات کر دی تو آپ کو اچھی لگی؟ چلیں آپ کو پورے اس جلسے میں چلیں، آپ تو کہہ رہے ہیں وہ 10-12 ہزار لوگ تھے، لیکن 22 کروڑ عوام اس وقت صداقت علی عباسی صاحب حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بابر کے خلاف کاروائی کب ہوگی؟
ندیم بابر کے خلاف کاروائی کب ہوگی؟ وہ جو دوائی مہنگی کی تھی کاروائی کب ہوگی؟ وہ ترین صاحب کے اوپر آپ نے علی ظفر کو بٹھا دیا تھا، کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ میرے پاس بہت کم رہ گئے، مہنگائی کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں معاشی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو علی گور بلوچ صاحب، پاکستان کی مشکلات میں معاشی مشکلات ہیں، عالمی منڈی میں مہنگائی ہے، کرونا کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھی ہے، یہ سب کچھ تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے تو نہیں ہوا ہے نا سر؟ آپ کی حکومت نے بھی ڈالر کو مصنوعی طریقے سے ایک جگہ رکھا تھا، جب وہ بیساکھیاں ہٹی تو سب کچھ نیچے آ گیا، کچھ آپ بھی ذمہ داری لیں نا سر اس تمام بحران کی۔ دیکھیں وہ کتنی زبردست قسم کی بیساکھیاں تھیں کہ جنہوں نے پورے 5 سال پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا، اور یہ کتنی زبردست حکومت ہے کہ انہوں نے، ان کی یا حکومت آئی ہے، انہوں نے غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیا، مریض سے انہوں نے ادویات چھین لیں، کرونا کے فنڈز میں اربوں روپے جو ہے وہ یہ کھا گئے جو کہ غریب عوام کے لیے باہر سے فنڈز ملے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ چینی کھا گئے، یہ آٹا کھا گئے، یہ بجلی کھا گئے، یہ گیس کھا گئے، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جو پاکستان کی عوام کی، مطلب ہے جو تنخواہ دار ملازم طبقہ تھا وہ تو بیچارہ پس کر رہ گیا، دیہڑی دار طبقہ پس کے رہ گیا، امیر غریب ہو گیا۔ ہاں، صرف وہ مافیا جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے جن کا سرغنہ عمران خان نیادی ہے، جو کہتا ہے کہ جو میرا بنی گالا کا محل ہے وہ جمائمہ کی جو اس نے ای میلز بھیجی تھی اس کو تسلیم کر کے تو ریگولرائز کر دیا جائے، دوسروں کے قطری خط کا یہ لہرا کر دکھاتے ہیں کہ یہ قطری خط اور فلانا، جمائمہ کی جو وہ آئی تھی ای میلز وہ بھی لہرا کے دکھایا کرے، جس بیس کے اوپر آپ نے مطلب ہے کہ اس اپنے گھر کو جسٹیفائی کیا۔ سر مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پائیں گے تو پھر حالات بہتر ہوں گے، لیکن میاں شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ اتنی خرابی ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں تو کیا ایسا پلان آپ کے پاس ہے کہ حالات ملک کے صحیح ہو جائیں؟ ہمارے پاس وہی پلان ہے جس کے تحت پاکستان میں سی پیک جیسا پروجیکٹ آیا تھا، ہمارے پاس وہی پلان ہے جس کے تحت پاکستان کی عوام کو روٹی جو ہے وہ سستی ملتی تھی، آٹا سستا ملتا تھا، چینی 40 روپے کلو ملتی تھی، ڈالر 100 روپے کے قریب ہوتا تھا۔ ہمارے پاس وہی پلان ہے جو زمیندار کو آج یونٹ 15 سے 20 روپے میں ملتا ہے، اس وقت 5 روپے میں ملتا تھا۔ ہمارے پاس وہی پلان ہے جب ادویات میں جو ادویات ہیں وہ ہاسپٹل، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں فری ملتی تھی اور امپورٹڈ میڈیسن ملا کرتی تھی۔ ہمارے پاس وہی پلان ہے جس کے تحت تمام پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے سر، چونکہ ٹائم میرے پاس بالکل کم رہ گیا ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب، مہنگائی کم کرنے کا کیا پلان ہے حکومت کے پاس؟ چونکہ بڑے پلان بتا رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب، اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد اب منی بجٹ بھی آ رہے ہیں، مہنگائی تو مزید بڑھ جائے گی سر اس کے بعد؟ پورا ملک تو آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر آئی ایم ایف سر بلوچ صاحب، صداقت علی عباسی صاحب سے بات کرنے دیں سر، کیونکہ وقت بالکل کم رہ گیا سر، پورا وقت دیا میں نے آپ کو۔ کھائے جا رہے ہیں آپ، پاکستان کا بچہ سر زیادتی ہو جائے گی عباسی صاحب کے ساتھ۔ عباسی صاحب پلیز کنٹینیو کریں سر۔ دیکھیں نا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، میں ان کو بڑے آرام سے سنتا ہوں، لیکن یہ اپنی بات کرنے کے بعد پھر وہی ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فواد اگر سننا چاہ رہے ہیں لوگ تو 40 ارب روپے کی میں نے بات کی ہے کہ ضرور اس میں بے قاعدگیاں آڈٹ میں آئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس لیے ہوئی ہیں کہ کرونا میں پروسیجر لیپس کر کے پرچیزز کیے گئے، کیونکہ کرونا میں دوائیوں کی اور چیزوں کی ارجنٹ ضرورت تھی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں ترجمان حکومت کا کہ اگر ہمارے لوگ بھی نواز شریف صاحب کی طرح، زرداری صاحب کی طرح کرپٹ ثابت ہوئے تو ہم کبھی ان کے پیچھے مجھے کیوں نکالا اور ان کے پیچھے ججوں کی آڈیو ویڈیو نہیں نکالیں گے، ہم ان کو کرپٹ کہیں گے۔ اور بڑا ہمارا اخلاقی معیار ہے۔ سر مہنگائی کا فارمولا بتا دیں صداقت بھائی صاحب، وقت بالکل کم رہ گیا سر۔ 40 کروڑ 40 لاکھ اور 40 روپے بھی ہم چوری نہیں، یا تو اربوں خربوں کھا کے یہاں دھرلے سے بیٹھ کے ان کی وکالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کو کس طرح کس شکل سے آگے مہنگائی صداقت بھائی صاحب پیٹرول کم کر رہے ہیں، مہنگائی کا بتا دیں جلدی سے، آج زامرہ کے پاس بھی جانا ہے مجھے۔ اب آ جائیں مہنگائی پہ آ جائیں۔ بنی گالا کی بات ہوئی، بنی گالا کے عمران خان نے
7 ڈاکیومنٹ دیے سپریم کورٹ میں، جس سپریم کورٹ نے قطری خط کو جعلی کہا، اس سپریم کورٹ نے عمران خان کے 7 ڈاکیومنٹ کو مانا اور اس کو نواز شریف کو نااہل اور جھوٹا اور بے ایمان قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے صادق و امین ہے وہ، عمران خان صادق و امین ہے۔ سر صحیح ہے، بات صحیح ہے آپ کی، مجھے مہنگائی کا بتا دیں، حل بتا دیں، ٹائم نہیں ہے بالکل بھی۔ مہنگائی کا آپ کے پاس ہو تو بتائیں۔ فرق نہیں پڑتا، آسمان پہ تھوکیں گے تو منہ پہ پڑے گا۔ کا ایک ہی حال ہے کہ کرونا کے پیسے اور عمران نیازی کی بہنوں نے جو پیسے چرا کے اپنی بہنوں کے وہ خزانے میں جمع کرائیں، چینی کا پیسہ خزانے میں صداقت صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا میرے پاس۔ عاجز دھامرا صاحب کی طرف مجھے جانا ہے۔ علی گور بلوچ صاحب آپ سے بھی گزارش ہے سر، عاجز دھامرا کا بھی موقف لینے دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف لینے دیں، انہوں نے حکومت کی ہے کئی عرصے تک۔ پنجاب کے انہوں نے کہا تھا نا کہ جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم عاجز دھامرا صاحب، پورے پنجاب عباسی صاحب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان چوروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ عباسی صاحب، علی گور بلوچ صاحب، عاجز دھامرا کو بات کرنے دیں پلیز۔ عاجز دھامرا صاحب آپ بتائیں کوئی حل ہے کیا؟ مہنگائی کم ہونے والی ہے ملک میں؟ چور وہ علی بابا 40 چور، علی گور بلوچ صاحب نقطہ آ گیا نا آپ کا سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا سر، پلیز ایسا نہ کریں علی گور بلوچ صاحب، ان کو بھی بات کرنے دیں، آپ کے ساتھی ہیں اپوزیشن والے، ناراض ہو جائیں گے آپ سے۔ عاجز دھامرا صاحب پلیز۔ فواد، پہلی بات تو یہ حکومت اس قوم کے اوپر خودکش بمبار حملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو بار بار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کارروائی کریں گے اپنے کرپٹ لوگوں کے خلاف، اور جی سادے بھائی میرے، بہت ہی سیدھے انسان، آپ کی ساری وفاقی کابینہ فارغ ہو جائے گی، آپ کی پارلیمنٹ فارغ ہو جائے گی چند لوگوں کو چھوڑ کے، اس لیے یہ بات ٹی وی پہ نہ کریں، عمران خان ناراض ہو جائیں گے آپ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ندیم بابر کے خلاف کارروائی کرنی نہیں، حکومت کا بہت بڑا الزام ہے کہ مہنگائی سندھ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کا جواب دیں سر، آپ کے صوبے میں کیوں مہنگائی ہے اتنی، کیوں مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پاتے آپ لوگ؟ دیکھیں اگر میرے صوبے میں سارے مسائل ہیں، اگر میرے صوبے میں مہنگائی ہے تو آئندہ آپ یہ پروگرام کل سے اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات میں کریں، بازاروں میں، وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے پروگرام کریں۔ اگر لوگ ان کو ہار پہنائیں گے تو میں یہ بات میں مانوں گا کہ باقی پورے پاکستان میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ چینی کیوں مہنگی ہے؟ اور چینی تجارت کے وزیر کی نااہلی کی وجہ سے مہنگی ہے، جو خود عمران خان ہے، جو خود عمران خان تھے تجارت کے وزیر، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے خود اپروول کی تھی۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صداقت بھائی صاحب آپ کا بھی، علی گور بلوچ صاحب آپ کا، دھامرا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے شو دیکھا، اجازت لینے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس شو کی مستقل میزبان محترمہ پارس جہاں زیب صاحبہ چھٹیوں کے بعد واپس تشریف لا چکی ہیں، اور آج کے بعد وہ اپنے شو کی میزبانی خود کیا کریں گی، اور اگلے جمعے سے انشاءاللہ وہ شو کو جوائن کر لیں گی۔ نیوز بیٹ میرے ساتھ دیکھتے رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔